چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، پھر پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج کتنے دوست احباب بیٹھے، میرا سوال بنتا آپ سے پوچھوں، ذرا سوچئے سوچئے، آئے میرے اللہ گلاں دی گلیاں بازاراں دے اندر عورت نو زینت بنا دیتا گیا ہے، وکرنا بھی بیوتے کنل، عورت دا مانا پردہ ہے، قرآن گواہی دے رہے آئے، عورت نو رکھو پردے چے، اسلام دعائی دے رہے آئے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے فیشنی وال کٹا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے ووٹ منگن نو جاری ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے ٹک ٹاک ایڈی چلا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے گندیاں فلماں بنا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے جسم نمائش کرا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے فوٹو سیشن کرا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے گلیاں بازار سجا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے دنیا بے حیا بنا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے فیشنی وال کٹا رہی ہے، جسے اندر وڑ کے بہنا سے گجرے باندھی جا رہی ہے، مینوں آندے نے مدنی بولی نا ایک قوم ترقی دے جا رہی ہے۔ یہ نعتیں پڑھنے والی لڑکیاں فیس بک پہ آ کے یوٹیوب پہ ہاتھوں میں گجرے لیکسی مہنگا نہ جی سنیے لہنگا اور فیس بک پاؤڈر جناب فیس واش پاؤڈر پورا میک اپ تھک کے منڈورا دا سرما پا کے اور نعتاں پڑھن لگ پیاں لڑکیاں فیس بک پر گئی یوٹیوب پر گئی، لڑکے لڑکیاں دی محفل چ تبلے وجاؤن لگ پے ٹھف وجاؤن لگ پے، جوان لڑکیاں دے سامنے لڑکے بیٹھ کے تبلے وجاؤن لگ پے۔ میرا سوال بنتا ہے مجھے خطرہ پڑ گیا ہے کہیں یہ لڑکیاں یہ نہ کہیں مولوی جی پرا وہ جمعہ میں ایسا پڑھانا ہے۔ جس نبی دی بیٹی دے کفن تے غیرتی نظر نہیں پئی، آج اسے نبی دے نام تے لڑکیاں بے پردہ نعتاں پڑھ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں سنیے، امام احمد رضا خان بریلوی صاحب اپنے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے عورت اونچی آواز میں میلاد نہیں پڑھ سکتی، عورت کی آواز دیوار سے باہر نہ نکلے۔ میں سوال کرتا ہوں یہ ٹک ٹاک پہ ڈالنے کی کس نے اجازت دی؟ یہ فیس بک پہ جناب اعلیٰ اپلوڈ کرنے کی کس نے اجازت دی؟ اب ساری جماعتوں کے علماء بول رہے مگر نہیں ہاتھ میں آ رہا، جب ہم نے خود کھلی چھٹی دے دی آج امت بگڑ چکی ہے، آج پورے گھروں کے گھر برباد ہو گئے، لڑکیاں بلاگ بنا رہی ہیں، ماں بلاگ بنا رہی ہے، یہ بلاگروں کا جہنم میں لگ مقام ہوگا، یہ بلاگروں کا جہنم میں لگ مقام ہوگا جنہوں نے قوم کی بیٹیوں کو ڈرلوں کے پیچھے لگا کے ماں بغیرت بنا دی، باپ بغیرت بنا دیا، بھائی بغیرت بنا دیا، خاندان بغیرت بنا دیا، برادری بغیرت بنا دے۔ بتاؤ بتاؤ آج بلاگروں میں نے دیکھا جٹ بھی آگے پٹ بھی آگے سید بھی آگے، اور خدا کا واسطہ ہے جٹ قوم نہیں غیرت مند سی، انہاں دی دھی وال کوئی اکھ چکدا سی اکھاں کر دیندے سی، تے پنڈ دا نمبردار ایڈا غیرت مند ہوندا سی، گھر تے بیٹھ کے کدی لنگیا نہیں، کوڑی تے بیٹھ کے پنڈ نہیں سی لنگدا، کسے گھر چاتی نہ پوے، پرونے نو چھاتے نہیں چڑھن دیندے کسے گھر چاتی نہ پوے۔ آج اپنا کلچر دیکھے مسلمانہ دا نبی، میرے بچوں جتنے بیٹھے میرج ہال میں نے دیکھا ہے دولہا اس طرف بیٹھا ہے، دولہے کے یار اس طرف بیٹھے ہیں، لڑکیاں دودھ کا گلاس لے کر آتی ہیں، دولہے کے یار اس کے سامنے اس کی سالیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہوتے ہیں، کچھ تمہارے کچھ ہمارے ہوتے ہیں۔ میں سوال کرنے لگا ہوں اس سے بڑی بغیرتی کیا ہے جس کو بیٹی دے کے اپنی عزت کا سرگا بنایا، انہیں اپنے یاراں کو تیری عزت نو دا لوایا۔ آج میرا عالم جو ہو رہا ہے اور یہ مولوی ہم نے داڑھی رکھی ہے نا، ہمارے اچانک ان کی طرف دھیان چلے گئے نا تو یہ کیمرے والے کہتے ہیں یہ مولوی کیوں دیکھتا ہے، بغیر تو تسی صفا بابا کرتا ہے
اپنی غیرت چیک کریں. ہم تو عالم دین ہیں, ہم بیٹی سمجھ کے سر پہ پیار دیں تو آپ کا کیمرہ کہتے ہیں کہ مولوی نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ کو رکھا. یہ پنجاب کا کلچر ہے, ہم جس کو عزت دیتے ہیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ میں تیرا بھائی. یہ پنجاب کا کلچر ہے. بولو پیار دیں دے کہ نہیں؟ مگر یہ کیمرے کی آنکھ بڑی گندی ہے, یہ لکھنے والوں کی لکھائی بہت گندی ہے. ان کو ڈالر چاہیے کسی کو بدنام کرنے کے لیے. وہ بندے کہتے ہیں مولوی صاحب کو کس نے حق دیا تھا اس دلہن کے ساتھ پہ ہاتھ رکھے؟ شرما, اس نے بیٹی سمجھ کے پیار دیا ہے اور تم نے اس کی ساری غیرت کا جنازہ نکالا, اس کے حیا کا جنازہ نکالا. یہ فیس بک ماڈل, یوٹیوب ماڈل جو میں جانتا ہوں, ان کو آپ نہیں اتنے جانتے. میرا سمجھے میں کیوں یہ کیمرہ والوں کو روکتا رہتا ہوں, مجھے پتا ہے ان کو صرف ڈالر چاہیے کہ یہ ویڈیو چلے گی اور مجھے سور آئے گا. کسی کی عزت جاتی تو جائے, کسی کا شان جاتا تو جائے, کسی کا مقام جاتا تو جائے, اس کی محنت جاتی ساری عمر کی تو جائے. وہ مولانا طارق جمیل صاحب نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا, اور وہ جہاز میں ایک لڑکی نے اس کے ساتھ سیلفی لی. مولانا صاحب اپنی جگہ پہ بیٹھے, وہ لڑکی ساتھ کھڑی ہے اور انہوں نے کہا مولوی صاحب دیکھو اس کی طرف دیکھ رہے. اور بھائی ہم اس طرف نہ کھڑے ہوں پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ تکبر میں آ جاتے ہیں. یہ مولوی جی دیکھو ضرور کر دے, وہ دسو اسی چاہیے تو چاہیے کرے گا. وہ تو ہاں کوئی علماء کرام تو تمہیں بیٹیاں. اب میرے ساتھ اداکارہ نرگس ساج پہ گئی اور مولویوں نے مجھے کہا تم نے اس کو باجی کو کہا. میں مولویوں کو کہتا ہوں اگر وہ ناچے تمہیں پھر بھی منظور نہیں, اگر وہ حج کرے تمہیں پھر بھی منظور نہیں. تسی ہیک کری نہ سکتے بھی کوئی توبہ کر لے. بولو اللہ بھی توبہ من دیا, تسی کیوں نہیں مانتے؟ بے شک یہ بندے پتہ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں چنگے بھلے رہنے ہاں پھر اس توبہ کرنے. یہ بے ایمان ٹولا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا جب کوئی توبہ کر لے تو اس کا گناہ اس کو یاد نہ کراؤ, اس کا سابق مذہب اس کو یاد نہ کراؤ. اللہ جب اس کو معاف کر دیا تم کون ہوتے ہو؟ تسی حیران جے میں اج انج دی تقریر کر جانی ہے تیرے منڈی وچ سویرے لوگ کہن گے کہ یار ناصر مدنی آیا سی سانو سوچ دے کے گیا, فکر دے کے آئے. بولو چوائی بنائی دا ہے کہ عزت دا سانجا ہوے؟ بولو چوائی بنائی دا ہے تے چوائی ایڈا بے ایمان ہے کہ اپنی بڑی نہ گلاں گھٹ کردا تے سالیاں نہ بوتیاں کردا. چوائی ایڈا کچرا نالائق ہے, بے ایمان ہے, اکھاں دا پلیت ہے. اکھاں دا پلیت کہہ رہا نا, دل دا تے ہے ہی ہے, دل دا تے پلیت ہے ہی ہے, اکھاں دا پلیت ہے. تے پیو وجہ کی ہے مقام بنے ہیں. اللہ دے نبی فرماندے نے ایک صحابی کول بیٹھا آندا سونیا کیا دیور تو نہیں پڑھتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دیور تے موت ہے, پرجائی واسطے بھابی واسطے دیور موت ہے. ایتھے دیور پنجاب دے وچ بھابیاں دے گوڈے پیندے نے, گودی تے پیندے نے. اوے تیرے گندے رواجاں تے کروڑ ورا لعنت جڑا محمد عربی دی شریعت نو رد دیوے. تیرا نبی آندا ہے کہ دیور اپنی بھابی دے سامنے نہ آوے تے بھابی اپنے نابے والا دیور دے سامنے نہ آوے تے تو اون دی گود چ چھوٹا دیور بٹھا کے لاگ لینا ہے کہ جی ساڈے پنجاب دا کلچر ہے. اور پنجاب دا کلچر رکھنا ہے تے مصطفیٰ دا کلمہ چھڑ دے. یار دروازے والا پلیز کیا باتیں کرتا ہے؟ وہ سونے چاند واٹ یور پرابلم شدائی ہے کہ جان کے کرنا ہے. عجیب بات ہے, آپ میری طرف دیکھیں کیوں باتیں کرتے ہو؟ میں مر جانا ہے. کتنا یار تو جوان بندہ ہے, گیٹ چ کھڑا تو نہ گلاں لگا, میں کڈی سونی گل سمجھا رہا سا, مولوی اڈی نے کھیڑ کے گل نہیں کر دے. میں اج ایک ایک گل نہ کھیڑن دیا ہے. بولو کسے مولوی نے دیور والی گل کبھی کیتی ہے؟ میں تے گودی تک کہہ دیتا ہے کہ ناصر مدین ڈردا نہیں. اوے اپنیاں بناگی نواں دیاں گودیاں چ چھوٹے دیور پاؤن والے ہو. دیور دی عمر پاویں 20 سال ہے. میں کئیاں بابیاں نوں پوچھیا نہ منڈیاں دے ویاہ نہیں کردے, ایسے جے پیراں تے نہیں کھلوتے. منڈے کندا ٹپی جاندے نے, سڑاں ٹپی جاندے نے, تھانے پڑی جاندے نے تے اے آندے نے بھلا تقرب الزنا, زنا دے قریب نہیں جانا. بولو زنا دے
اوے میرے پترو نوجوان مینوں سننا ہے جے میں صحیح مسلم پڑھی ہے امام مسلم بن حجاج 200 ہجری چ پیدا ہوئے نے امام بخاری تو 6 سال بعد پیدا ہوئے نے امام بخاری 194 ہجری چ امام مسلم بن حجاج 200 ہجری چ تے سنو ذرا دھیان نال امام مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم لکھی ہے تے حدیث صحیح ہے کینو کہندے نے جڑی بخاری تے مسلم دی حدیث ہوے اونوں حدیث صحیح ہے کہندے نے امام بخاری دے شاگرداں جو کہ امام مسلم اپنے استاد دے قد برابر آ گئے ایڈا قابل شاگرد او امام مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم تے لکھ کے آوے کہ جڑا بندہ 60 سال عبادت کرے تے ایک دن انہیں کسی نال زنا کیتا ہے تے اللہ دی 60 سال دی عبادت ہی ضائع کر دے گا کسی دی بیٹی دی عزت نہ لٹی کسی دی بیٹی نہ زنا نہ کری اوے نوجواناں سنی ذرا دھیان نال میرے نبی فرماندے نے حبے با الیہ صحیح بخاری دی حدیث پڑھن لگا ہے حبے با الیہ من دنیا کم صلات مینوں دنیا دیاں چیزاں نہ پیار ہے نبی دنیا چ لوگو حضور نو کیڑیاں چیزاں نہ پیار سی الطیب والنساء وقرۃ عین فی الصلاۃ میرے نبی نے کہا مینوں نماز نہ بڑا پیار ہے مینوں خوشبو نال بڑا پیار ہے مینوں اپنیاں بیویاں نہ بڑا پیار ہے اور تیرے نبی پاک نو تے اپنیاں بیویاں نہ پیار ہے تینوں اپنی بیوی چھڑ کے تے دوجیاں نال پیار ہے تو کر کے گندا جملہ چلایا ہے اولاد اپنی چنگی لگدی تے بڑی کسے دی چنگی لگدی ہے تے ناصر مدنی تیریاں گلاں کون کر کے سمجھا رہا ہے جے تو یہ گل کہہ کے توبہ نہ کرے تے من لگیا تینوں کلمہ نصیب نہیں ہونا کیونکہ میرے محمد دی حدیث دا دشمن ہے لوگوں آج ایک ایک لفظ پہ غور کر دے جاؤ ناصر بدری تاڑے شہر آیا ہے اور میں اپنے نوجوان چنانوں سمجھاؤں آیا ہے جوانی 4 دن پیڑ دے لے لیتے بھی آ جاندی ہے اپنی جوانی برباد نہ کر اپنا ایمان برباد نہ کر اپنا اسلام برباد نہ کر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر میرے نبی فرماندے نے پترو پیچھے ہٹ جاؤ تھی کافر دی ہوے تھی مسلم دی ہوے تیاں سب دیاں سانیاں ہوندیاں نے جس نبی نے کافر دی دا سر کٹیا اج اس نبی دی امت آندی پترو کو پھروا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جن بابا ایڈیاں تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگدیاں سی جاندیاں نو کسے ٹوئے چناب دیندا جاندیاں نو کسے نہر چھوڑ دیندا نہ کچھ دینا پیندا نہ لینا پیندا پر ایک میری گل یاد کر لو ایک میری گل پلے بن لو پت کپوت ہو جاندے نے تیاں ماپیاں دیاں بیماریاں سامنے دیاں نے تیاں ماپیاں دے جنازے سامنے دیاں نے نشانہ ورکا جے ایک بابا فوت ہویا ایدے جنازے نہ بڑے بڑے لوگ شامل نے ایک بابا کھڑا ہو گیا آندہ پتروں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے نڑولے بابا کھڑا ہویا ایدے پتر بھی چوپ ایدے پرا بھی چوپ نے ایدی بیٹی نو پتہ لگا دوڑی دوڑی آئی آندی میں میرے بابل دیا پہ لیا قرضہ میں اتار داگی میرے باپ دی منجی نہ رو بابا کہتا مینوں ابھی چاہیے دائے انہیں کرنا دیاں ڈنڈیاں اتار دیتیاں ہتھا دیاں بیرا بریسلر دے کڑیاں اتار دیتیاں مندری دے زیور اتار دیتے آدھی لے میرے بابل دے اپنے لیا ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار داگی بابا اچھی اچھی رون لا پیا آدھا لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں میں 12 لاکھ دینا ہے اے دی مانسی میرے کل منو آدھا سی میں مراتے میرے وارثانو دے دیوی جے میں کہنا میں 12 لاکھ دینا ہے اے دے پتر آکنا سی میں وارث ہے براہم آکنا سی میں وارث ہے برادہ میں بیکنا سی مویاں دا کون وارث بندہ ہے آدھا آج پتہ لگا ہے تیاں کار ماں پہ آدھے رحمتاں نے ہندیاں ماں پہ آنو دکھے آوے بک بک نے روندیاں ماں پہ آندہ دکھ سن رات تر پیندیاں میں کعبے گیا میریاں 4 بیٹیاں میں دعا منگدا یا اللہ جب تک میریاں تیاں بیاں نہ جان بڑیاں نہ ہون مینوں اپنے کول نہ بلاویں مینوں بندے آندے نے اتنی لمبی عمر کیوں منگی ہے میں کہا مینوں پتہ ہے بھابیاں مرضی نال کھانے بھی نہیں دیتی بھابیاں مرضی نال پینے بھی نہیں دیتی بھابی مرضی نال سونے بھی نہیں دیندی بھابی مرضی نال جین بھی نہیں دیندی بھابی مرضی نال بڑا کپڑے لین بھی نہیں دیندی بھابیاں مرضی نال پہنن بھی نہیں دیندیاں بھابیاں مرضی نال بھراواں نوں ملن بھی نہیں دیندیاں ہاتھ جوڑ دیتا
ہوں منڈی میں کلوڑگنج میں، خدا کے لیے میرے کہنے پہ آج اپنی بیٹیوں کو چومنا، جس دن تم نے مر جانا ہے تیری بیٹیوں نے فقیر بن جانا ہے، نوکر بن جانا ہے، بھابی کے کہنے پہ اٹھنا پڑنا ہے۔ میں جملہ کہاں گا درد والا ہے۔ میری ایک دن بیٹی میں کہہ دی یہ ظالم سسوں کے لیے میرا پیغام ہے، پھبے کٹن چڑیل سسا چپڑ جاتی ہیں، میریاں بہناں کان کھول کے سن لو، نہ بہو نو چپڑیا کرو، ابھی عورت ذات ہے لفظ سننے والا ہے، آدیاں پترے نو گھر سامنا نہیں ہوتا، نہیں میری بہنوں گل سن لو، تسی کہندیاں نو گھر سامنا نہیں ہوتا، میریاں 4 بیٹیاں ایک بیٹا ہے، ایک میری بیٹی من مینوں کہندی پاپا یہ پیچھے اتارو، میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی، میں کھالنا لالی کتنی دیر رویا، یہ مینوں پتا ہے میں کان چھڑ جانا، جڑے خامد اپنی بیوی کو کہتے میں نے تجھے پیسے نہیں پکڑانے، تجھے سنبھالنے نہیں آتے، وہ لفظ سنے دھیان سے، میں اپنی بیٹی گلے لائی تھی ہے، مینوں پتا ہے میں دکان چھڑ جانی ہے، میں پینٹ نہیں کراواں گا، مینوں پتا ہے میں زمین چھڑ جانی ہے، میں روڑی نہیں پاواں گا، کرایہ نہیں ماراں گا، کھال نہیں کھالاں گا، مینوں پتا ہے میں مکان چھڑ جانا ہے، میں بلب نواں نہیں لاواں گا، مینوں پتا ہے میں گڈی ویچ دینی، میں ٹائر نویں نہیں پواواں گا، پر بیٹیاں بھی انمول پتا بابل دا بیڑا چھڑ جان، پر بابل دے بیڑے روز صاف کر دیاں نے۔ میں جملہ کہاں گا ذرا درد والا ہے، کتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہے، تیاں کار ماپیاں دے رحمتاں نے ہوندیاں، ماپیاں نو دکھے آوے بک بک نے روندیاں۔ میں جملہ کہاں گا درد والا ذرا سنیا جائے، بڑا درد والا جملہ ہے، کیا منظر ہوئے گا ذرا سنیے دھیان نال، انہاں بزرگاں نوں پوچھو، او پتر میں ویکھیا ہے نلائق منجی کول بیٹھ کے سگرٹ پی لیندے، پیو دی میت پئی ہوئے اخبار پڑھ لیندے، موبائل سن لیندے، دھیاں جد تک منجی نہ اٹھے پانی نہیں پیندیاں، میں ویکھیا منجی کھچ کے رون لگ پیندیاں نے۔ تو جو میرے والی ہے جتنی آنکھیں اشکبار ہیں، ایک ایک بندے کی آنکھ میں نے دیکھ لی اشکبار ہوگی۔ بڑا بڑا جملہ ہے، بڑے قیمتی لفظ نے، بھابیاں کدی نے ماں بنیاں، ہاتھ جوڑ دیتا ہوں کدی بیٹیوں کے حق بیٹوں کو نہ دینا، دیکھو اللہ تمہیں بے ایمانوں کی لسٹ میں لکھ دے گا، ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خائن سے پیار نہیں کرتا۔ سورۃ انفال ہے، یہ قاری صاحب سورۃ انفال زیادہ پڑھاتے بچوں کو، انہوں پوچھو جہاد کا ذکر ہے اس سورت میں، اللہ اکبر، لوگوں 9 سپارے اللہ نے جہاد میں تارے، ان 9 سپاروں میں یہ سورت بڑی مشہور ہے، سورۃ انفال۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، اپنی بیٹی دا حق مارے گا بے ایمان بن جائے گا۔ سن لو قبران جشکاں پھرنیاں روٹا ویٹر پھرنے، فرشتیاں تیریاں کچھاں ہلا دینیاں، تینوں ہجاں ماریاں نے گرجاں ماریاں نے۔ ایک ایک جملہ کہنے لگا منڈی میں کلوڑگنج میں، اور لوگوں میں کلوڑگنج دا ڈکیت بخشیا جا سکتا ہے، کسی ٹائم بھی معافی منگے تے اللہ معاف کر دوے، پر اللہ دا جنہیں بیٹی کا مارے ہے قیامت نو اللہ کہن گے وہ تجد گزار ڈاکواں، داڑھی رکھی ہے بڑی سونی، وہ نمازاں پنجے پڑھ کے آئے ہیں، تہجداں پڑھنے والا ہے، مینوں ذرا دس اج تہجداں پڑھ کیا مسئلہ یار، یہ 3-4 بندے اوپر کیا مسئلہ، پانی گر رہا اوپر سے، جاؤ یار ایک بندہ چلے، پانی گر رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے کر سب آپ جائے گا۔ اتنا ہے بیبیاں میں کہاں گا ادھر پانی نہ پھینکے نیچے ذرا اتنا بھی لوگ بیٹھے، کتنا سونا بندہ قسمیں بات چل رہی تھی، کس ٹائم پہ یہ گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، بیٹھ جو کچھ نہیں ہوا،
جتنا اجتماع اتنی محبت سے بات سمجھا رہا تھا سارا انہوں نے اثر ختم کر دیتا ہے. کتنی وڈی کل لوگوں کے ذہن میں چھپا رہا سا. کتنے دوست بابے اللہ کی قسم سنیے یہ پانی ہے کوئی بات نہیں ہے میرے دھیان سے صرف آپ بات سنیں خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ دیتا بیٹا بیٹھ جاؤ گفتگو سنو اپنی جگہ سے نہ اٹھو نیچے بیٹھ جاؤ. بڑے بڑے جملے کہنے لگا سا لفظ سننے والا ہے اور تیری میری وصیت کیا ہے یہ بیٹے مکان دے وارث بن کے آندے نے ابا وچ نہ بولیا کر کدی بیٹا توجہ میرے ول تیاں ول ویکھیا کر بات سن گفتگو سن میرا بیٹا دھیان سے. اللہ اکبر اللہ کائنات دے سردار نبی نو ماننے والو نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے ہو یہ کون امت ہے جڑی دھی دا حق نہیں دے رہی جڑی روز مرما چاہتی ہے. فاطمہ تو زہرا نبی پاک دے دل دا ٹکڑا سی الفاطمہ بذا تو منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے. جس نبی نے دھی نو دل دا ٹکڑا کیا ہے اسے نبی دی امت دھیاں دا حق کھا کے منڈیاں نو سور کھوا رہی. کئی بہنوں دا حق کھا کے سور پلے نہیں میں سور ہی کہاں گا خنزیر کھا رہے نے سور کھا رہے نہیں جڑا بہناں تے تیاں نو اے جی ساڈیاں بہناں سانو بخش دیتا ہے میں کہ تو انا ہے تو لولا ہے تو لنگڑا ہے تو بولا ہے تو کانا ہے کہ جڑا تینوں بہن نے بخشیا ہے انہیں اس لیے بخشیا ہے میرا بڑا بڑا خنزیر ہے کھچرا ہے سیانا ہے جے مینوں نہ بخشیا انہیں مینوں ملنا چھڈ دینا ہے. اج ایہو کچھ جڑی بہن حصہ لے جائے انہوں نے تیرا سارا مرضی المکا وہ لے کے تو اپنے باپ کا حصہ گئی ایک پھر بھی چھڑ کے گئی فقیرہ اور فقیرہ نکلیا بشرما سان فراموشا نمک حراما ریچا اور لیج کہتے ہیں لیج بکھے نو کہتے ہیں لیج اور بولو اور پنجابی ہوتی نہیں اور لیجا تو پہنو ایک حصہ دے کے آنا ہے تیرا میرا مرض مکا شریعت نے تینوں جڑے دو حصے دیتے مینوں دس تیرے ڈی این اے چ فرق ہے تیرا ڈی این اے تے بہن دا ڈی این اے اکو تخم چو اکو خمیر چو اکو پیٹ چو جمے اسے ناڑو چو تینوں خراک لبی اسے ناڑو چو بہن نو لبی اسلام نے دو حصے دیتے ایسے ہویا تو دیتے سی کہ لینجے یہ لینجے بھکھا ہے سودا ہے کتے دی بڑی کل ہوئے نہ کہ یہ دی بہن روز ساڑھے کول کھان آ جاندی ہے اللہ نے کہا پتر نو دو حصے دے دو بہناں آن گیاں پیو دی حصے جو کھا کے جانتے پیو دی حصے جو لے کے جان. یہ ہے یہ پاپیوں کو پیغام ہے سن لو جڑیاں پھبے کٹن پر جائیاں نے جڑیاں دیاں تیریاں پہنا اتھے بڑیاں ہی رہندیاں نے نہیں پہنا تیرے بندے نو 4 مرلے جڑا مکان چو حصہ آیا ہی وہ دے وچ بھی ایک حصہ پہنا دا ہے کفیل بنایا اللہ نے پیو مر جائے تے پڑھائے نہ کہ میری جائیداد چو بہن کھان آ گئی وہ اپنے پیو دے حصے چو کھا کے جائے تے پیو دے حصے چو لے کے جائے. کیڑا مولوی ہے جی کوڑیاں گلاں کردا اگلے اگلی نماز تے جُتی پوا دے مولوی جُتی پالا اگے کیڑے تو جانا میں مندر اگے بھی مسجد تے لگیا تینوں چور لے جنہوں نے کہا پٹھے ہی کھانے نے ایتھے نہیں تے اوتھے مولوی نو کر دے نے کر دو مولوی نو ڈرنا نہیں چاہیے دا حق سنایا نا پانا حق سنایا میرا جی جن اب دستارا حق سنایا حلوہ کھیر نہ آوے تے حق سناون والا ملا آٹا کرو اور میں جنہیں پہلے حق مارے وہ میں نے 100 کٹ کے دلے انہیں نے مولوی کیڑا ویلا ویت مبلوٹ چھوڑی گئے انہیں دیکھ گیا انہیں تری سویرے میری تقریر پاس کرنی تے نہ میں تقریر پاس کراؤن آیا ہے میں تے ڈاک گیا ہے سونے نبی دی ڈاک دے میں تے چٹھی پہنچان آیا ہے میری تاڑے نال کوئی رشتہ داری نہیں صرف میں کملی والے دا کلمہ پڑھیا ہے تاڑا میں پڑھا ہے کلمے والا صرف میں تاڑے کو ڈاک لے کے آئے ڈاکیل روٹی کھواؤ نہ
کھواؤ چاہ پیاؤ نہ پیاؤ پانی پیاؤ نہ پیاؤ وہ کام ہے چٹھی دینا تسی پڑھو یا نہ پڑھو وہ کوئی پھیر نہیں تسی جواب دو نہ دو میں تو تہاڈے کول چٹھی لے کے آیا پڑھ کے جواب دیو گے اپنی قبر بھی چنگی بناؤ گے حشر بھی چنگا سبحان اللہ تم سمجھو نا آج کتنے اللہ کی قسم ہے ذرا جملہ سنیں یہ مسجدوں کے نمازیوں کا بھی حساب بڑا لمبا چوڑا ہونا ہی انہیں ذرا دھیان نہ لفظ میرے نبی نے کافر دی دھی دا سر کجے آئے بڑا وڈا جملہ سنیے کافر دی دھی دا سر کجے آئے پاپیاں کدی نے ماں بنیاں ماں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر دھیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے انسان ہاتھ جوڑ لگا پراواں آگے بہن نہ چھتری دال ونڈو پر کر دی چار دواری کدی جوائی نو پتہ نہ لگے کدی اودے سسر نو پتہ نہ لگے جدن پہن نو پرات ماپے چھڑ جاندے ساس کتیاں دے پاڑیاں چ پانی پیاندی ایڈی ساؤندی تیرے پچھلے ناؤندے بزرگوں گل سیویاں دی نہیں اے سفید دانیاں لے بابیوں ڈگ دے ٹھیڈے تھیاں دے بوئے تے جایا کرو پتر نہ جان کوئی گل نہیں نواں نہ جان کوئی نہیں تسی ضرور جایا کرو سفید دانیاں لے بابے سیویاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں گل شیمپو دی نہیں گل صابن دی نہیں گل نبیالا لوگ صابن دی نہیں اے تے لاہور دی منڈی چوں ہی لب جاندیاں نے اے منجرا آباد دی منڈی چوں ہی لب جاندیاں اے بھاول نگر چوں ہی لب جاندیاں اے عارف قبولے تے پاک بدن چوں ہی لب جاندیاں اے ہر منڈی چوں ہر شے لب جاندی پر انہاں منڈیاں چ دل جان والا باپ نہیں لبدا منڈی اچھی دل چھاڑ والا ویر نہیں لبدا اور تو 5 گز نہ دیوے اور نکتے آسان برا موچا پہندیاں لوریاں بھول گیا ہے آتے بندے میرا کاروبار کرو حضرت صاحب دے ادھر حضرت صاحب دے میں لاکھے دا ہوئے لاکھ میرا لاکھے دا ہوئے اے مینوں کہن مدنی صاحب میری جُتی پالش کرو میں نہیں کرنی اسی برابر دے حصے دار تو موچی تو جُتی پالش کرا لاؤ تو باہروں پھٹے تو کرا لاؤ اور 3 لاکھ دے حصے دار سیری تے اسی کسے دی جُتی پالش نہیں کر دے پہنا حصے دار بھی ہوندیاں نے پراواں دیاں جُتیاں بھی پالش کر دے دیاں نے تسمے بھی بند کر دے دیاں نے پراواں دے تھپڑ بھی کھا لیندیاں روٹی پھر اگے رکھ دیندیاں تے جے کدی فون جاوے بھی خیر بہن میں مکڈور گنج بول رہا ہے ویر اس والے بول رات دا 1 وجہ خیر نہیں لگدی بہن چھڑا ویر چرنا بولتا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا گندا کرن والے دی قسم اٹھانا ٹیلی فون بند ہون تو پہلا آندی ہے پھر مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے بھانڈے ضرور مانج دیے پر ویر دا کفن میں لے کے آونا آخری چھوڑا میں لے کے آونا تو پاچ کھا تو 5 گز نہ دیویں پہنا 18 گز لے کے آندیاں جویں حسین دی بہن زینب کربلا چ گیا سی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ توری او سبے پیڑا نے مندیاں درمندی پراواں دی پیڑ رو پینا کیویں چودیاں مر کے جناں دے ویر او پتر پوئے نہیں پوندے ناصرا پوے موقع مرن فقیر او شالا مرن ویر کسے دے تیرا مون نہ مانیا پینا حالا مرن نویر کسے دے تیرا مون نہ مانیا پینا وہ جس بین دبیرنا کوئی اس کی دنیا کو لینا ویرا تو بچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج برادی جا جان بین اکبر دی
نے امام زین العابدین میدان کربلا وچ کہندے پھپھی روندی کیوں وے میرا پتر عابد حسین دی بہن زینب کربلا وچ آدے پھپھی روندی کیوں وے میرا پتر عابد لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے آج کتنے مسلمان ہیں جنہیں زندہ پہنا چھٹ دی زندہ پہنا چھٹ دی اور بہن کو رشتہ ہے جنہیں کربلا چ پتر کو آگے بھی برا تے پترا دی لاش گود چ رکھی پھپھیاں دے دشمن نہ بناؤ آج میرے واز کو اپنے دل میں لے کر گئے یہ کتنی مسجدوں کے نمازی ہیں نمازی فوت ہو جاتا ہے کبھی اس کے گھر پتہ ہی نہیں کدی جا کے گیا وے بہن تیرے بندے دے کنی تنہا جی میری 30,000 ہیں تو کم تے نہیں جانا بچے سکول جو نکانے ایک 12ویں جو پڑھتا ہے ایک 14ویں جو پڑھتا ہے یہ مسجد کے 30 نمازی کٹھے ہو کے جائے ہم 1000 ڈالیں گے مہینے بعد تیرے گھر 30,000 آئے گا 2 سالہ جب بچے پڑھ کے افسر بن جائیں گے وہی بچے مسجد کو چندہ دینے والے بن جائیں گے آج رول کے مسجدوں کے میناروں کے سائے یہ مولویوں کو اللہ نے کیا سکھا دیا ہے اور اللہ تو سکھایا تھا کہ تم نے مسجد سے لوگوں کی طرفداری کرنی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنی صلہ رحمی آج مسجد میں فنوش ملیں گے کلین ملیں گے مسجد کا مینار 150 فٹ ملے گا اسی مینار کے سائے کے نیچے بے عورت رل گئی یتیم بچے رل گئے مسجد کے کلین پہ نماز پڑھنے والوں کے پاس جرابیں اچھی نہیں مسجد میں نماز یہ میرے بھائی کو میں حکمن کہتا ہوں یہ جو کعبہ آپ نے سجا کے رکھے ہوئے ایک میرے کہنے پہ حکم میرا بھی ماننا لوگوں ہر مسجد میں ایک الماری ہو جس میں 150 سوٹ اور چادریں پڑی ہوں جس نمازی کے کپڑے میلے نظر آئے پرانے نظر آئے مولوی صاحب الماری سے ایک سوٹ نکالے ایک چکر نکالے ایک جرابوں کو جوڑا ایک بنینوں کا جوڑا نکالے لو بھی اللہ کے گھر سے تجھے گفٹ ملا ہے فرض نماز پڑھنے کا مقصد میرا پورا ہو گیا ہے کیونکہ نماز گھر میں بھی ہوتی ہے صرف فرض نماز مسجد میں کیوں لے کر آئے تھے کہ دائیں کو بائیں کی خبر ہو جائے بائیں کو دائیں کی خبر ہو جائے آج نمازی آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں مولوی آتا ہے نماز پڑھ کے چلے جاتا ہے میں حکمن کہوں گا بھائی کو یہاں 100 جوتوں کا جوڑا بھی رکھو ایک الماری میں جس نمازی کا جوتا چوری ہو جائے اس کو نیا جوتا نکال کے دو تم یہ نہیں کہنا کہ اے تینا بیارا جتیاں لینا ہوتا ہے میرے بچوں بزرگوں تیرے 200-400 دی جتی نل اللہ دے بندے دے جانی 6 مہینے سخی لنگ جاون 10 مہینے سخی لنگ جاون جنو اللہ استان دے گا اللہ پاک آسمان دے جنت دے سکون دے گا قبر دے سکون دے گا اور یہ مسجدوں کے میناروں کے سائے کے نیچے نمازیوں کے بچے رل گئے چچوں کے بھتیجے رل گئے ماموں کے بھانجے رل گئے مجھے اس مسجد سے کوئی کھڑا کے بتائے میرا بھائی فوت ہوا ہے اور میں نے اس کے بیٹے کو کہا ہے کہ جیسے سوٹ میں پہنتا ویسا تم نے پہننا ہے جس گاڑی میں میرے بیٹے جاتے اسی گاڑی میں تم نے سکول جانا ہے جس سکول میں میرے بچے پڑھتے اس سکول میں تم نے پڑھنا ہے مجھے کھڑا کے کوئی دیتا ٹھیکیدار دسے کہ اپنیاں میں اپنا اسلام بنایا جائے مرضی کا دین بنایا جائے میرے محمد دی مسجد مرکز ہے وہ دوان والے نو سواری رب دیئے یتیم نو یتیم خانہ رب دائے مسافر نو سرائے خانہ رب دائے کہ امگاہ رب دیئے تیریاں مسجداں چے چالے لگن گے تیریاں مسجداں چے تالے لگے لگن گے تیری مسجد چے مہمان نو اچھا بسترہ نہیں ملتا تیری مسجد چے مہمان نو اچھا کھانا نہیں ملتا اس مسجد والوں کو حکمن کہوں گا یہاں ایک بیت المال تشکیل دے اور مسجد کے بیت المال میں لوگوں کے پیسے جمع ہوں جو مسافر آئے اس کو اچھا بسترہ دو اچھا میٹرس دو جو دنیا میں سائل آئے کہ میرے پاس لاہور جانے کا کرایہ نہیں ہے اس کو فوراں مسجد کے اکاؤنٹ سے پرچی بنا کے اس کو کرایہ دے دیا جائے مسئلہ میرے مصطفیٰ کی مسجد ہے مسجد نبی میں مرکز اصلاح معاشرہ مسجد مرکز اصلاح معاشرہ تیری مسجدوں میں چالے لگے رات کو مسجد
مسجدیں خالی ہیں، میرے محمد دی مسجد جو پارک بھی ملے گی، میرے محمد دی مسجد جو جہاد دی ٹریننگ بھی ملے گی، میرے محمد دی مسجد جو اسمبلی بھی ملے گی، میرے محمد دی مسجد جو ٹیبل ٹاک بھی ملے گا، میرے محمد دی مسجد جو ایک نکر تے کافر نو اپنی عبادت کرن دا حق بھی ملے گا۔ تیریاں مسجداں چ دوسرے فرقے نو اعلان کرن دی اجازت نہیں، دوسری مسجد دا اشتہار لان دی اجازت نہیں، تے میرے محمد دی مسجد چ ایک عیسائی وفد آیا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا اس نکر چ بیٹھ کے اپنی عبادت کر لو، اس نکر چ بیٹھ کے اہل کتاب اپنی عبادت کر لو۔ ایک بندہ آن کے پیشاب کرتا ہے، میرے پاک نبی دے یار اٹھے نہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ نیچے۔ یہ مکلوڑ گنج میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے بینر لگانے والوں، اس بینروں پہ لکھتے ہو میرا نبی رحمت عالم ہے۔ بتاؤ بتاؤ تم کیسے نبی کو ماننے والے جس کا یہ کردار ہے؟ سرکار نے چھڑی نہیں پکڑی، فرمایا صحابہ ہنا اجلس بیٹھ جاؤ میرے قرآن کے۔ صحابہ نو کول بٹھائے، میرے نبی فرماندے نے نبی بیٹھ جاؤ، پیشاب کھل کے کرنا، انہیں کھل کے پیشاب کر لیا نا۔ ساڈی مسجد ہوندی اسی ودا وڈا بھی وچے کٹ کے کر دینا سی، اسی اپنا ہی شرما وہ ایک کیتا ہے۔ میرے محمد دی مسجد ہے، مسجد نبی ہے، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی سبحان اللہ خودی رزق کی طاقت امبر دی، جدو کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ٹھردیاں ساریاں سینے دیاں، جدو روزہ اطہر تے نظر پوے میرے نبی دی مسجد ہے۔ آپ فرماندے نے بیٹا پیشاب کر لیا کدے کر لیا، آپ فرماندے نے کھلی بلی کوئی کر نہیں، تو کر لیا دفع کرو، پر پتر گاہ نہیں کرنا۔ اے طہارت خانہ نہیں، اے عبادت خانہ ہے، طہارت خانہ باہر ہے۔ اینی گل کیتی ہے مصطفیٰ دے ہونٹاں نے صرف انہوں طہارت خانے کا اشارہ کیتا، اللہ نے دا دل توڑ دیا۔ وہ حضور دا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ تے ساڈی مسجدیں کوئی آگے تجھے مسلک دا نماز پڑھن لگ پے نا، انہیں ہاتھ اینے بننے ہون، کسی نے ایتھے بننے ہون، کسی نے چھڑ کے کھڑے ہو دسی ہو دے پہ جڑے بابے نہیں ملے نا یہ رہندا بوڑی بیتا ایک گاں نہ آوے اور بولا جب کسی نے اسی بیٹھا بھی وہ آدمی بھی صبر کرے گا کہ نہیں؟ وہ آدمی بھی کرے گا۔ میرے نبی دی مسجد اج بھی جڑا جویں مرضی پڑھدا ہے کوئی کسی ول ویکھدا ہی نہیں۔ حضرت میں اوتھے گیا تے داڑھی مونا بندہ اگے جماعت کرا رہا، داڑھی مونا تے میں بھی پیچھے لے دتی، سارے پیچھے لی تھی، سلام پہ رہا سب طور پہ میں ہس پیا میرے نال دا تسی نماز تو بعد ہسے کیوں؟ میں کہا جے ہوندی ساڈی مکلوڑ گاں دی مسجد انہاں دوبارہ نماز پڑھو ساڈی ہوئی اور ہو رہا ہے جی بولو اور بھائی جماعت کا تعلق عقیدے سے ذرا سنیں، یہ گناہگار کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بات عقیدے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وہ بات عقیدے کی نشانی سب سے بڑی کیا ہے؟ جس کے عقیدے میں یہ ہو کہ اللہ ایک نہیں، اللہ کی صفات میں زمین والے شریک ہیں، یہ بات عقیدے کی، اور زمین پہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ختم نبوت کا منکر ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ باقی تو سارے یہ کلمے والے جو اللہ کو ایک مانتے سب پڑھا کرو ایک پیچھے، بولو ہاتھ میرے سامنے آپ اقرار کریں، بولو اللہ کا زمین پہ کوئی شریک ہے؟ آپ کرے کرو ہمیں نظرہ پتہ لگے گا۔ آپ سارے بندے کہہ رہے ہیں تاڑ چوئے کہ بندہ اٹھ کے جماعت کرائے اور دے پیچھے نماز نہ پڑھا میری فورچونر نو انعام، تاڑ چوئے جڑا مرضی جماعت کرائے وہ دے بہت پڑھا۔ دوسرا بندے نو کہنا دس کہ میرے محمد دا فرمان ہوئے، ایک پاسے دنیا رہتا ہوئے تو میرے نبی دا فرمان مننے گا کہ کیتا تو آکھے کہ میں نبی پاک دا مننا گا باقی سارے جہان میں چھٹاں گا، وہ دے پیچھے اکھاں میر کے نماز نہیں نبی سبحان اللہ۔ بس یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آج کتنے نمازی ہیں مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ جو میں نے قاری صاحب کو حکمن کہا ہے
آپ بتائیں مسجدوں میں یہ چیزیں ملی کر کے جتنی چکی ہے وہ کبھی نہ جتنی چکی گئی نہیں چکی ہے ان کو جواب آ دینا اور بولو ہو گیا آپ کو مطلب یہ ہوا آپ کو متوں جا کے تسی کہہ رہو کہ ساری کنک جڑی ہے تسا سستی مکائی ہے تے کھاد سانو لینا چلا کے بلیک ملتی ہے تے بہت ہی مہنگی ملتی تے حکومتوں کو آتی ہے کتنے ملتی صحیح ملتی میں ڈی سی ایس سی کو کہاں گا چھاپے مار کے کنک لوگوں کے گھر چ کڑاؤ سو ہوں چھاپے مار کے بلیک کی کھاد بھی کٹاؤ لوگوں کو سستی کھاد دو برابر کی مگر اتنے گلا ہو اتنے جی حکومتوں پارٹی چپ ہو جاتی ہے دوجی بول رہا پہ وہ یہ ہے نا پہلے عمران خان کی حکومت سی نون لیگ چیختی سی ہوں نون لیگ کی حکومت عمران خان چیختا ہے یہ سارے ملک چ واریاں بنیاں نے ہاں جی سانو تھی روکتے جی اے مولوی مسیح تو جتی نہیں لگتی پتر یار میرا اچانک گل سننا نہیں مولوی صاحب بڑی وڈی گل سی ایس پاسے مینو بندہ بھج کے آن کے آتا ہے السلام علیکم واہ کی گل ہے اے مولوی میری گل سنو میں سنا میری جتی لگتی ماں مار جین تیری جتی نہیں لگتی تو جتی نہیں رونا ہے ساڈے صدر زرداری نو اپنی بڑی دے قاتل نہیں لگے تو جتی او بولو وہ لبے نے تے ساڈے ملک دے ڈاکٹر نواز شریف دا مرض نہیں لبا اندر جانا پیندا اور بھائی ساڈا ملک کہندا ہے اسی بیمار ہوئیے نا مکلوڈ گنج اوے ہوندے جے مکلوڈ گنج ہوندے جے جو تایا ہونا صحت دے کیوں کالی صاحب ایتھے مکلوڈ گنج میں بیمار ہوا نا تسی بیمار ہو تے ڈاکٹر کہندے نے اینو بھاول نگر لے تے بھاول نگر لے جائیے تے وہ آندے نوں لاہور لے جاؤ بولو کتے لے جاؤ اینو لاہور لے جاؤ بولو اینو تے میں لاہور چ رہندا اسی جدوں ہسپتال جانے نا تے سانو آندے نے اینو گھر لے جاؤ تے جدوں سیاستدان بیمار ہوندے نے نا تے آندے نے اینو لندن لے جاؤ انہاں دا ایتھے علاج نہیں ہے اوے اسی تے پیٹ بکریاں ساڈا علاج پاکستان چ انہاں علاج باہر دے ملکاں او ہو رہا کہ نہیں ہو رہا اور ایڈی سیانی قوم سیاستداناں دی جدوں حکومت چاہتے ہیں اکھاں بھی ٹھیک کن بھی ٹھیک دل بھی ٹھیک گردے بھی ٹھیک کینسر بھی ٹھیک سیل بھی ٹھیک پیٹ بھی ٹھیک معدہ بھی ٹھیک قبض بھی ٹھیک پیر بھی ٹھیک ہاتھ بھی ٹھیک گوڈے بھی ٹھیک جدوں حکومت تو لیندے جاندے کن خراب اکھاں خراب دل خراب گردے خراب جگر خراب پیٹ خراب نیت خراب لک خراب مورے خراب کمر خراب سیل خراب یہ تسی پتہ کیوں نہیں بولتے تسی پچ کے نہ کھے تے کارخانے گئی تے تسی بھی اس جان کتھوں بولنا تسی تے بیٹھے تنقید کرنے والے مولوی دی غلطی لبنی مولوی کیویں کردا ہے تے میں تہاڈیاں لبن دے نا اے تہاڈے لیڈراں دیاں نیتاں خراب نے اونج صحیح نے اب تسی اج اس حکومت لینی ہے نا تے انہاں سب تو پہلو اپنا میری خبر نہیں تجھے نے آکھنا ہے میں سرٹیفکیٹ بنا لیا میرے بھائیوں لکھ دے جتنے بیٹھے ہیں ہم جب تک ایک ملک میں رہ کے پاکستانی نہیں بنیں گے یہ باریاں لگا کے ہمیں لوٹتے رہیں گے ہم پاکستان کا مفاد دیکھیں اسلام کا مفاد دیکھیں جب ہم پاکستان اور اسلام کا مفاد دیکھیں گے انشاءاللہ میں لکھ کے دیتا ہوں تم کامیاب ملک ہو جاؤ گے اپنی اپنی پارٹی کو مسجد سے باہر رکھا کرو اور یہ رکھا کرو کہ انسانیت کا کس میں بھلا ہے بولو انسانیت کا اب عمران خان نے صحت کارڈ دیا میں اس کے ہاتھ میں کہ چلو اگر سفارش کرا کے ستا جلدے ان کو کارڈ دے کے علاج تے کرا لیتا ہے وہ جیڑا بھی کسی کا اچھا کام وہ دیتے سارے دعوی والے ساتھی نے یہ پھرتے ہیں گلی گلی تندور لاؤندے روٹیاں دے تے بولو انہاں دا فائدہ عوام نوں کہ انہاں عوام نوں میں تمہیں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں جا کے کہ ہم نے اسلام کے مطابق اپنی عوام کو فائدہ کیسے دیں
اپنی غریب انسانیت کو پیدا کیسے. آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا مدرسہ ہے، مسجد ہے، تو اس کو کیسے ہم نے پیدا دینا ہے کہ ہمارا کوئی باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، ماں فوت ہوگی، تو ہم مولوی صاحب کو کہیں مولوی جی یہ اوپر ایک میری پلیٹ لگا دیں، جب تک مسجد کو جناب اعلیٰ یہ ملے گا روشنی، تب تک جناب اعلیٰ ہمارے ماں باپ کو جنت ملے گی. یہ کام ہم نے کرنے نہیں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ چلو جی 4-5 بیلی سدے انہوں نے روٹی کھوائی یا دعا کرو میرا ابا بخشیا جائے. بھائی اس میں فائدہ ہے. مولا علی پاک کہتے ہیں حضرت تمیم تاری صحابی نے مسجد میں دیا جلایا، اتنی روشنی تھی مسجد میں دیا جلایا. مولا علی پاک کہتے ہیں مسجد کو روشن کرنے والے اللہ تیری قبر روشن فرمائے. آمین. اب دعا دی حضرت علی. تو یہ مسجد کو روشن کرنا عظیم صدقہ جاری ہے. میں